چونکہ یہ ملاقات بہت اہم ہے کہ ملک کی طاقتور ترین شخصیت نے، جو سب سے سپریم اتھارٹی ہے پاکستان میں، آرمی چیف، وہ خود علماء کو، شیعہ کو بلایا، انہوں نے اپنے دفتر میں افطار ڈنر دیا، بات چیت کی، ملاقات کی، اور اپنی حساسیت شیعہ علماء کو بتائی ہے۔ ہمارے نزدیک ریاست طاقتور لوگوں کا نام نہیں ہوتا۔ شیعہ کو دو میدانوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ریاست چاہتی ہے تو بھی شیعہ اس کا حصہ نہ بنے، کوئی شیعہ عالم، کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتا ہے تو بھی شیعہ اس دو وادیوں میں نہیں اترنا، نہ اتریں۔ یہ بھی اسی طرح کی خام خیالی ہے جو اس وقت شیطانی گمان آیا تھا بعضوں کے ذہن میں، آج بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ سروے کروا لیں، آپ سرکاری ملازمین کا سروے کروا لیں، پاکستان کا سروے کروا لیں۔ صرف شیعہ نہیں، پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے اس وقت۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جن کو ایران کے ساتھ ہمدردی ہے تو ایران چلے جائیں، تو مولانا فضل الرحمان کو بھی پھر ایران جانا پڑے گا، حافظ نعیم الرحمان کو بھی ایران جانا پڑے گا، اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی پاکستان چھوڑ کے ایران جانا پڑے گا، مفتی منیب صاحب کو جانا پڑے گا، طارق جمیل صاحب کو پاکستان چھوڑ کے ایران جانا پڑے گا، حامد میر کو جانا پڑے گا، اور بڑے بڑے نامور صحافیین جیسے، چونکہ ان سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ خیال میں یہ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ کو پاکستان سے جانا پڑے گا۔ عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں سروے کروا لیں، پاکستانی ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہر پاکستانی۔ پس منظر اس ملاقات کا یہ تھا کہ آج بھی ایسا ہی ہے سما پاکستان کے اندر کہ پرچم امریکہ کے نیچے بھی پاکستانی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور فلسطین اور ایران کے ساتھ بھی پاکستانی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کے پسندیدہ حکمرانوں میں پاکستان کے حکمران شامل ہیں۔ اب ٹرمپ دنیا کا منفور ترین انسان ہے۔ امریکہ میں سروے کرائیں کہ سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے، تو آج بالاتفاق پہلے نیتن یاہو سے تھی، لیکن ابھی ٹرمپ سے ہے۔ نیتن یاہو دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ ٹرمپ سے ساری دنیا کو نفرت ہے، اور جو ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ خود اپنا حساب دیکھ لے کہ اس سے دنیا کو کتنی محبت ہے، اور ٹرمپ پر ساری دنیا لعنت کرتی ہے۔ تو جس کو لعنت کا شوق ہے آج وہ ٹرمپ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ کو لعنت کا شوق ہے تو دنیا لعنت کرنے میں بخیل نہیں ہے، اور کرتے ہیں، ہر اس لعنتی پر لعنت کرتے ہیں جو لعنت کو خود خریدتا ہے اپنے لیے۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ بائیں کہ جنگ ایران لڑ رہا ہے، نقصان ایران کا ہو رہا ہے، لیکن دشواری پاکستان کے لیے بنی ہوئی ہے، پریشانی پاکستان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاست اور پالیسی ایسے ہے ہمیشہ کہ اسے ایسے موقعوں کے اوپر شدید نقصان ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا اپنا معاملہ ہو، اس کا اپنا نفع نقصان اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ بارہا توبہ کر چکا ہے پاکستان کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، کسی اور کے مارکے میں قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، اور وقت آنے پر کسی نہ کسی فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت جو خصوصی طور پر ماحول بنا ہے، آپ نے بھی خبروں میں سن لیا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ چند منتخب شیعہ علماء، ظاہراً 15 یا 20 کی تعداد میں تھے، پاکستان سے زیادہ تر اسلام آباد کے تھے نمائندگان شیعہ علماء، لیکن باقی بھی شہروں سے اکا دکا اس میں شریک ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے، مفصل ملاقات کی ہے، گھنٹے ڈیڑھ کا خطاب کیا ہے، جس کی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے نے اس کی خبر بھی نشر کر دی ہے، مختصر خبر بنا کر، اور ملاقات کا جو لب لباب تھا وہ تقریباً اس خبر میں بیان کر دیا ہے۔ ہر چند جو علماء کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف کی وہ مفصل ہے، اور اس کے اندر
ظاہر ہے ایک ہی چیز زیر بحث تھی، لیکن اس کے مختلف پہلو انہوں نے بیان کیے ہیں، اور پس منظر اس ملاقات کا یہ تھا کہ امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کی خبر کے رد عمل میں پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، اور اس احتجاج میں بعض مومنین بچے جوان شہید ہوئے ہیں، اور کچھ شہروں میں احتجاج کرنے والوں نے کچھ اداروں پر یا افراد پر حملے کیے ہیں، جیسے گلگت بلتستان میں۔ تو اسی فضا میں یہ ملاقات تھی، اور اسی بارے میں انہوں نے اپنے فرامین بتائے ہیں، اور اپنا ارادہ ریاست کا علماء کو ایک طرح سے شیعہ قوم، شیعہ علماء و شیعہ قائدین کو پیغام دیا ہے کہ اس فضا میں جو نیوز چینل جس چیز کو ہیڈ لائن بنا کے نشر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کی خاطر پاکستان کے اندر کوئی احتجاج یا کوئی مظاہرہ یا تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی ایران کی حمایت میں پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کا تشدد والا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کہ تشیع کے بارے میں ایک دفعہ پھر ضیاء الحق کے زمانے کی پالیسی دوبارہ پیدا کر لی گئی ہے، اور وہی پالیسی بنا لی گئی ہے، تشیع ستیزی، تشیع کی سرکوبی اور تشیع کے اوپر دباؤ اور قتل و غارت جو 80 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی، بالکل ہو بہو وہی ماحول دوبارہ تکرار ہو رہا ہے۔ وہی سرکاری ادارے اور سرکاری عناصر اور مفتی اور فرقہ باز تکفیری مل کے ایک بیانیہ لے کر چلتے ہیں، اس وقت بھی اور ابھی بھی۔ اس وقت بھی پس منظر میں جو چیز تھی وہ ایران ہی تھا، ایران کا انقلاب تھا، اور انہوں نے تشیع پاکستان کو سرکوب کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی۔ آج پھر ایران ہی کے حادثات پھر پاکستانی تشیع کے لیے وہی ماحول گویا مؤثر ہو کر بنا رہے ہیں، اور اسی طرح کی سوچ پھر جنم لے رہی ہے پاکستان کے اندر۔ شیعہ کو دو میدانوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی ریاست چاہتی ہے، سرکار چاہتی ہے یہ کام کریں تو بھی شیعہ اس کا حصہ نہ بنے، کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے تو بھی شیعہ اس کا حصہ نہ بنے، کوئی شیعہ عالم ذاکر یہ چاہتا ہے تو بھی شیعہ اس دو وادیوں میں نہیں اترنا، نہ اتریں۔ بسا اوقات حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا ہے۔ جیسے پارا چنار کے اندر جو حالات بنائے گئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ پارا چنار کے سارے راستے بند کر کے تو صرف ایک راستہ ان کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اٹھیں، قیام کریں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پارا چنار کے قیادت نے، مومنین نے بہت ہی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ جو جال ان کے لیے بنا گیا تھا، پھینکا گیا تھا، اس کے وہ اسیر نہیں ہوئے اور اس کا شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے بڑی تدبیر کے ساتھ اس مسئلے کو آگے بڑھایا اور نمٹایا ہے۔ ہر چند ٹلا نہیں ہے وہ خطرہ، باقی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو بن چکا تھا ماحول اس میں سے کسی حد تک وہ باہر آئے ہیں۔ یہ انہی کو کریڈٹ جاتا ہے، انہی نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ ایک کام جو شیعہ کے لیے باقاعدہ منصوبہ موجود ہے اور مختلف طبقات مل کے، تکفیری بھی، سرکاری کچھ لوگ، متعصب لوگ، کچھ بیرونی ایجنٹ، کچھ امریکی یا کچھ دوسرے یا بیرونی عناصر کچھ اور، کہ شیعہ کو ریاست کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ سینیریو موجود ہے اور چاہتے ہیں کہ تشیع کے پوٹینشل سے اس جہت میں استفادہ کریں۔ ہر چند ریاست کا سلوک رویہ شروع سے تشیع کے ساتھ منصفانہ نہیں رہا ہے۔
مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تشیع کے حقوق بھی پورے نہیں دیے گئے، لیکن ان تمام چیزوں کے بہانہ بنا کر شیعہ کو ریاست کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا جائے. چونکہ مثلا ضیاء الحق تشیع کو کھڈے لائن لگانے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی، کوئی کسر چھوڑی نہیں اس نے، لیکن خود مر گیا، دفن ہو گیا، بھول گیا. تشیع آج بھی پاکستان میں موجود ہے. تشیع کا پاکستان سے جتنا گہرا رشتہ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اتنا کسی اور کا نہیں ہے. نہ کسی جرنیل کا اتنا مضبوط رشتہ ہے، نہ کسی مفتی کا اتنا مضبوط رشتہ ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا اتنا مضبوط رشتہ ہے، نہ کسی سیاسی رہنما کا اتنا مضبوط رشتہ ہے جتنا مضبوط رشتہ تشیع کا پاکستان کے ساتھ ہے. چونکہ پاکستان کا بانی شیعہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ ہے، اور صرف وہ نہیں ہیں بلکہ ایک پوری ٹیم مسلم لیگ بنانے والے شیعہ تھے سارے. مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا ہے، مسلم لیگ بنانے والی جماعت کو بنانے والے سارے اکابرین شیعہ تھے. سرمایہ سارا شیعہ کا لگا ہے، دولت ثروت شیعہ کی لگی ہے. تو شیعہ کا تو بہت گہرا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ. تو جس جمعیت کا، جس سلسلے کا اتنا گہرا تعلق ہو کہ اس کے خون سے اور اس کے مال سے جو ملک بنا ہو، یہ ہم آج آسانی سے اسے کہیں کہ آپ پاکستان کے مقابلے میں یا ریاست کے مقابلے میں لے آئیں. ہمارے نزدیک ریاست طاقتور لوگوں کا نام نہیں ہوتا. ریاست سے مراد پاکستان ہے، ریاست سے مراد پاکستان کی سرزمین ہے، ریاست سے مراد پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا نظام ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی سرحدیں ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے. اور یہ سب کا سب شیعہ نے تاریخ میں بھی اس کے لیے قربانیاں دی اور ابھی بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں. لیکن بعض عناصر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر تشیع کو ریاست کے مقابلے میں لے کر آئیں. کہ یہ بالکل شیعہ ہوشیار رہیں، اس پہلو سے جاگتے رہیں کہ کوئی یہ استفادہ ان سے نہ کرے. کتنی قتل و غارت ہوئی پاکستان کے اندر، لیکن شیعہ نے پاکستان کے خلاف کبھی بھی، بائیں کے ریاستی ادارے اور سرکاری ادارے اس قتل و غارت میں ملوث رہتے تھے، قاتلوں کو پناہ دیتے تھے، قاتلوں کی حمایت کرتے تھے اور قاتلوں کی سرپرستی کرتے تھے. اور ابھی تک وہ قاتل آپ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، سرمایہ بنا کر وہ موجود ہیں، ان کی سرپرستی آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی تشیع نے انتقاماً ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف کوئی رجحان پیدا نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز جو پاکستان کے تشیع کی بنیاد ہے، اصول ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے تشیع نے فرقہ واریت کا حصہ نہیں بننا، فرقہ واریت کے میدان میں نہیں کودنا، اور فرقوں کی جنگ اور فرقوں کی آگ میں نہ خود کودنا ہے، نہ ملک کو، قوم کو اس میں آگ میں دھکیلنا ہے. ہر چند بعض لوگ شیعہ نام استعمال کر کے یہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہ تشیع کا نہ مکتب ہے، نہ تعلیم ہے، اور نہ پاکستان کے شیعہ قوم کا یہ رجحان ہے. اور آج یہ گمان اور زعم دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ چونکہ ایران میں قیادت شہید ہو گئی ہے اور ایران تشیع کا مرکز ہے، اب تشیع کمزور ہو رہا ہے، تو کمزور تشیع کو اب سرکوب کیا جا سکتا ہے. یہ بھی اسی طرح کی خام خیالی ہے جو اس وقت شیطانی گمان آیا تھا بعضوں کے ذہن میں، آج بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے. تشیع کی کمزور ترین حالت، سب سے کمزور، تاریخ میں کمزور ترین تاریخ تشیع کی کربلا کے بعد ہے، جب ایک امام تنہا مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام بچ گئے تھے. یہ سب سے کمزور ترین حالت تھی تشیع کی. اس سے زیادہ ضعیف تشیع کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ اس حالت میں بھی آپ تشیع کو ختم نہیں کر سکے. جب تشیع ایک فرد میں منحصر ہو گیا تھا، ایک امام کے اندر، اور کوفہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، حجاز بھی ساتھ چھوڑ گیا،
بنو امیہ کی جابر حکومت مقابلے میں آ گئی اور تشیع یہ شجرہ طیبہ یہ قائم رہا، اس وقت بھی ختم نہیں رہا، تو آج تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ تشیع اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو فرقہ واریت کی آگ میں جلا کر ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ڈرا دھمکا کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تشیع، عالمی تشیع امت مسلمہ کا حصہ ہے، امت مسلمہ کے مقابلے میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو واضح ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، ہمارے پیشواؤں کا، امام راحل اور امام شہید کا یہ فرمانا ہے کہ شیعہ اہل سنت کا دشمن نہیں ہے اور اہل سنت بھی شیعہ کے دشمن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے دشمنی، یہ دشمنی فرقہ باز ڈالتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تشیع نے دشمنی جس سے کی ہے، کر کے دکھائی ہے، میدان میں کر کے دکھائی ہے۔ تشیع نے اپنا دشمن دنیا کو بتایا ہے کہ ہم کس کے دشمن ہیں، کون ہمارا دشمن ہے۔ شیعہ نے جس کو اپنا دشمن سمجھا ہے، امریکہ کو اپنا دشمن سمجھا ہے، اور اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھا ہے، اور صہیونیت کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان ملک اور کسی مسلمان قوم کو شیعہ نے اپنا دشمن نہیں بنایا۔ یہ خباثت ہے امریکہ اور صہیونیوں کی کہ وہ باقی مسلمان فرقوں کو شیعہ کا دشمن بنانا چاہتا ہے، لیکن شیعہ دشمن میں بھی بہت آگے ہے، دشمن کی تشخیص میں بھی بہت آگے ہے، اور بصیرت ہے اس کے پاس کہ دشمنی اگر کرنی ہے تو امریکہ اور اسرائیل سے چھوٹے چھوٹے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ دشمنی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اس دشمنی کا خمیازہ بھی شیعہ بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ پاکستان میں بھی تشیع کی دشمنی اہل سنت سے نہیں ہے۔ اہل سنت اختلاف ہے مذہبی، لیکن دشمنی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر یہ دشمنی ڈالنا چاہتا ہے تو امام راحل کے بقول وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ یہ بس شیعہ نہ ریاست کے مقابلے میں ہے اور نہ آئے گا، اور اگر کوئی چاہتا ہے ریاست کے مقابلے میں تشیع کو لائے، کوئی سرکاری یا غیر سرکاری کارندہ، تو شیعہ کو اس کو مایوس کرنا ہوگا، اپنی اعلیٰ بصیرت کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اس کو مایوس کرنا ہوگا۔ اتحاد و وحدت امت ہمارا شعار ہے اور اس پہ ہم کاربند ہیں۔ یہ اصل جرم ہے تشیع کا، ایران کے ساتھ ہمدردی۔ تو شیعہ نے ثابت کیا ہے کہ جب ساری دنیا غزہ کا تماشا دیکھ رہی تھی تو شیعہ غزہ کے سنی کا بھی حامی ہے، فلسطین کے سنی کا حامی ہے، اور ہر مظلوم کا حامی ہے، اور ایران پر ظلم ہوگا تو ایران کا ساتھی ہے، کسی اور ملک پر ظلم ہوگا، قوم پر ظلم ہوگا، شیعہ اس کا ساتھ دے گا جس پر ظلم ہوگا۔ اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے۔ چونکہ یہ ملاقات بہت اہم ہے کہ ملک کی طاقتور ترین شخصیت نے، جو سب سے سپریم اتھارٹی ہے پاکستان میں، آرمی چیف، وہ خود علماء کو، شیعہ کو بلایا، انہوں نے اپنے دفتر میں افطار ڈنر دیا، بات چیت کی، ملاقات کی۔ یک طرفہ ہی تھی ملاقات، یعنی گفتگو، لیکن یہ اہتمام انہوں نے کیا، یہ قابل تعریف ہے، اور اپنی حساسیت شیعہ علماء کو بتائی ہے۔ اب شیعہ علماء و قیادت کا کام ہے کہ وہ بھی اسی طرح آپس میں بیٹھ کر اس ملاقات پر یہ سرسری نہ لیں اس کو، جب ملک کی طاقتور ترین شخصیت، سپریم طاقت ان حالات میں، بنے ہوئے حالات میں آتے ہیں اور صراحت کے ساتھ اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں شیعہ قوم اور اکابرین کے نام، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس ملاقات کو سیریس لیں اور سنجیدگی سے لیں اور ایک لاحہ عمل بنائیں۔ چونکہ عموماً اس سطح کی ملاقاتیں پولیس افسران کے ذریعے کی جاتی ہیں، علاقے کے اندر پولیس، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، بہت اہم ملاقات ہو تو آئی جی بھی کر لیتے ہیں، یا پھر ڈی سی، کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یہ ملاقات کر لیتے ہیں، یا پھر منسٹر، متعلقہ منسٹری کا منسٹر کر لیتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، ویسے تو آرمی چیف کی ملاقاتیں مشترکہ تمام مسالک کے علماء سے کئی دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن صرف شیعہ علماء سے ملاقات، اور وہ بھی منتخب، اور ان حالات میں یہ ایک پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے۔ تو اس
موقع کو شیعہ علماء کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور انہیں بھی اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو ملک کو درپیش چیلنج ہے، پاکستان جس صورتحال میں دوچار ہے اور جو خطے کی صورتحال ہے، اور اس میں جو پاکستان کی پالیسیاں ہیں اور جو عوام ہیں، ان کے بارے میں یہ اپنا موقف بیان کریں، اور جو ریاست کے تحفظات ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور انہیں بتائیں، اور جو اپنے قومی فرائض ہیں وہ بھی بتائیں۔ ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، ایران کے بارے میں صرف شیعہ نہیں، پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے اس وقت۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جن کو ایران کے ساتھ ہمدردی ہے تو ایران چلے جائیں، تو مولانا فضل الرحمان کو بھی پھر ایران جانا پڑے گا، حافظ نعیم الرحمان کو بھی ایران، پاکستان چھوڑ کے ایران جانا پڑے گا، اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی پاکستان چھوڑ کے ایران جانا پڑے گا، مفتی منیب صاحب کو جانا پڑے گا، طارق جمیل صاحب کو پاکستان چھوڑ کے ایران جانا پڑے گا، چونکہ ان سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ حامد میر کو جانا پڑے گا، اور بڑے بڑے نامور صحافی جیسے ان سب کو جانا پڑے گا، اور میرے خیال میں یہ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ کو پاکستان سے جانا پڑے گا، چونکہ محتاط اندازے کے مطابق 24 کروڑ عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ایران کی حمایت اتنی سنگین ہو رہی ہے، یہ بات جو ریاست کے تحفظات ہیں کہ اگر احتجاج ہوتا بھی ہے تو اس احتجاج میں تشدد نہ ہو۔ گلگت بلتستان میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی تحقیق کی جائے باقاعدہ، اور ہمیں خود اس بات پر تشویش ہے کہ اگر رہبر کی شہادت پر عکس العمل ہوا ہے تو فوجی تاسیسات پر حملہ کرنا یا فوجیوں کو مارنا، یہ کوئی جواز اس کا نہیں ہے، کوئی اس کی تائید نہیں کرتا، اور اس کی تحقیق کی جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں جو ریاست مخالف ہیں اس وقت واضح وہ چاہتی ہیں تشیع کو ریاست کے مقابلے میں لائیں، تو اگر سیاسی لوگ بیچ میں گھستے ہیں یا کچھ اور لوگ گھس کے یہ کاروائیاں تشیع کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو تشیع کو بھی اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن اس وقت اگر موجودہ فضا میں تشیع کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمدردی چھوڑ دیں، میرے خیال میں یہ زیادہ مشکلات پیدا کر دیں گی، یہ زیادہ بڑی مشکلات پیدا کریں گی۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم، عوام، سب کے سب ایران کے حمایت میں ہیں۔ سروے کروا لیں، آپ سرکاری ملازمین کا سروے کروا لیں، پاکستان کا سروے کروا لیں، ٹرمپ کے بارے میں سروے کروا لیں کہ پاکستانی ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہر پاکستانی، میرے خیال میں شیرخوار بچہ جو آج پیدا ہوا ہے وہ بھی ٹرمپ پر لعنت کرتا ہے، وہ اتنا منفور انسان ہے۔ تو غور نظر ثانی ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے کہ یہ شرمندگی ہے اس مارکے میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ایران کے ہمدردی یہ کوئی نہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور نہ تشیع کا اس میں کوئی جرم ہے، اور نہ ہی ملت پاکستان کا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجاہدین ایران کو اللہ کامیابی عطا فرمائے،